شریڈن انگلینڈ میں اس نے ایک مرد سے شادی کی جس کا نام تھا جارج نارٹن. 1827 کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں جن چیزوں کا ذکر ہوا وہی کہانی ہے, اور اسی وجہ سے میں نے فوٹو کاپی کرا لی. آج صبح ہی پڑھا تھا. دا بک کا ٹائٹل ہے دا نیرو کوریڈور بائی ایسیموگلو اینڈ رابنسن, اور وہ بات کرتا ہے کہ ریاست کو کس طرح سے مینج سوسائٹی کے پریشر کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو خیر موضوع اس کا کچھ الگ ہے. تو کیرولائن شریڈن نے جس مرد سے شادی کی تو 1836 میں اس نے سوچا کہ میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں. کیوں علیحدہ ہو جاؤں؟ بیکاز آف وائلنس. بہت اس کو مارتا تھا, وہ علیحدہ ہو گئی. علیحدہ ہونے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ قانون کے مطابق اس کے پاس تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے. انگلینڈ کا قانون یہ کہتا تھا کہ that which the husband has is his own. جو مرد کا ہے وہ اس کا ہے, اور جو عورت کا ہے وہ بھی مرد کا ہے. یہ 1827 کی بات کر رہا ہوں, 1836 کی. اچھا, اور بائی میرج قانون اس زمانے کا یہ کہتا ہے 1765 کا کہ بائی میرج the husband and wife are one person in law. That is, the very being or the legal existence of the woman is suspending during marriage. اس کی لیگل ایگزسٹنس سسپینڈ ہو جاتی تھی میرج میں. اچھا, تو یہ بڑی لمبی جدوجہد ہے جو یورپ نے بھی کی ہے اور ہم آج کر رہے ہیں. آپ تصور کیجئے ہم آج کر رہے ہیں جبکہ ہمیں ملا یہ صحیفہ ہمیں ملا 1400 سال پہلے. پھر اس کو پھر یہ بھی احساس ہوا اس عورت کو کہ بچے بھی اس کے کسی اور کو دے دیے جائیں, اس کا قانون کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اس نے اس کے خلاف بھی جنگ کی. پھر اس نے کوئین کو خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا کہ a married woman has no legal existence. Everything is absorbed by his husband. She has no possessions. She has no right to her property. Has no legal right even to her clothes or ornaments. Her husband may take them and sell them in the market, even though they may be gifts she has bought themselves or be given to her. She cannot legally claim her own earnings. چاہے وہ پڑھاتی ہو, آگے وہ لکھتی ہے بڑی تفصیل سے, چاہے وہ پڑھاتی ہو, چاہے وہ سلائی کرتی ہو, چاہے وہ لکھتی ہو, اس کی ساری ارننگز اس کے شوہر کی ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو بے انتہا اور زیادہ ضروری ہے, کیونکہ تاریخ میں آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا. ابن خلدون نے اپنی کتاب کے اندر مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کا بدوؤں سے شروع کلچر بھی ہوا تھا اور جس کو اسلام نے اس کو ٹیلر کیا مزید, اس کا انہیریٹنٹ کوالٹی عصابیہ. عصابیہ کا مطلب یہ تھا کہ ایک دوسرے کی فکر کرنا جس کے اندر عورت مرد سب برابر تھے. تو اتنے گولڈن کلچر سے آتے ہوئے میرے لیے اور آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات پہ زیادہ مستحکم ہونا چاہیے. مگر کلچر نے کچھ چیزوں کو خراب کیا. وراثت میرے خیال سے اس ریجنل کلچر نے وراثت کو خراب کیا, اور پاکستان کے اندر واقعی عورتوں کو وراثت نہیں ملتی. لہٰذا جو قوانین پاکستان کے اندر پاس ہوئے, میں ڈاکٹر مزاری سے وہاں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ غلط فہمی دنیا میں جا رہی ہے کہ پاکستان میں قوانین نہیں تھے, اب شروع ہیں. پاکستان میں قوانین ہمیشہ تھے, ان کی امپلیمنٹیشن اب ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر وراثت کا قانون ہمیشہ جس دن سے پاکستان بنا ہے اس دن سے عورت کی وراثت کا قانون تھا, مگر اب اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ امپلیمنٹیشن کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. سزائیں دی جا رہی ہیں کہ کیوں جو امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی. پھر آپ کے پاس اب یہ ہوئی تو بات وراثت کی, کیونکہ اگر انہیریٹ کرے گی وہ پراپرٹی تو ہی وہ طاقتور بنے گی. وداؤٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس دیر از ہارڈلی اینی انڈیپینڈنس. فائنینشیل انڈیپینڈنس اس کی ہونی چاہیے جس کی اسلام نے راستہ دکھایا, کوئی یہ مغرب کا قانون نہیں ہے. تو احساس پروگرام کے اندر بھی یہ کیا کہ عورت کو ستون معاشرے کا سمجھ کر کے زیادہ ڈسبرسمنٹس عورت کو ڈائریکٹلی دیے گئے. اچھا, اور عورت کیوں دنیا کے اندر یہ محسوس ہوا, کم سے کم ایسٹرن کلچرز کے اندر یہ محسوس ہوا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے پہ زیادہ ذمہ دار ہیں, which is unique to you. تعلیم بجائیے اپنے لیے, کم سے کم ریکگنائز تو کریں اس بات کو, ہے نا. اچھا, اور
واپسی لونز واپسی کے اندر بھی عورت ذمہ دار ہے. میں کل ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اخوت فاؤنڈیشن میں, وہاں 100% ریٹرن ہے اور عورتوں کو جتنے لونز دیے جاتے ہیں وہ سب واپس کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اسی کے اندر, تاکہ جو لوگ یہاں اوپینین میکرز ہیں وہ واپس جا کر کہیں. میں نے بینک سے پوچھا, مسز الوی نے اور میں نے بینک سے پوچھا, چیف ایگزیکٹوز کو بلایا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بلایا کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ریاست نے, اسٹیٹ نے, گورنمنٹ نے, عمران خان صاحب کی حکومت نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ 50 لاکھ کا لون عورت انٹرپرونر کو مل سکتا ہے, وہ اپلائی کرے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی یوٹیلائزیشن سنگل ڈیجٹس میں ہے. کیوں ہے؟ ہمیں بات پہنچا نہیں پا رہے عورتوں تک کہ تمہیں لون ملے گا, تمہیں ریاست مضبوط کرنا چاہتی ہے, مگر عورتوں کو اندازہ نہیں ہے. عورتوں تک انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ پرچار کیجئے, اینڈ ٹوڈے when I mentioned that it is in the same interest کہ those loans are available for women but very few women are coming forward. So therefore all those NGOs which are working for women, take this as a burden upon yourself کہ you have to go out. عورتوں کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. لون لینے کا ممکن ہے وہ گھبراتی ہو کہ کیا فارمز مجھے بھرنے پڑیں گے لون لینے کے لیے انٹرپرینورشپ کے, تو وہ بھی اویلیبل ہے. پھر آ جائیے تعلیم کے اوپر. میں ایک ایک چیز کو کرنا چاہتا ہوں کہ عورت مضبوط کیسے ہوگی. تعلیم کا یہاں پہ ذکر ہوا, وہیں انہی چیزوں کے ساتھ مضبوط ہوگی. اور آپ کو تعجب, آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی 20-25-30 سال پہلے میں بھوربن میں تھا, تو میں واک کر رہا تھا بھوربن سے مری, تو ایک جگہ ہم پہنچے جہاں بچے اسکول سے آ رہے تھے. 4 لڑکے تھے, چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہاں پڑھتے ہو, یہ سب پوچھنے کے بعد پوچھا, میں نے کہا تمہاری بہنیں کیا کہاں جاتی ہیں اسکول میں؟ اس نے کہا ان کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, دس از دا کلچرل کانسیپٹ کہ عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر وہ اب بدلتا جا رہا ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹس کو ہمیں مینج کرنا پڑے گا. میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کیسے مینج کیا, ہجرت کالونی میں ایک اسکول تھا, تو لوگوں نے یہ کہا, اور وہاں پشتون بستی تھی, لوگوں نے یہ کہا یہ اسکول مڈل تک ہے اور مڈل کے بعد جو ہے وہ بستی کے باہر اسکول ہے, سڑک کے اس پار. تو لوگ اپنی بچیوں کو مڈل کے بعد